الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. خواتین اسلام، اللہ تعالی نے آدم کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اللہ تعالی حوا کو الگ مادے سے بھی بنا سکتا ہے، مگر اسی آدم علیہ السلام کے ایک جز پسلی سے حوا کی تخلیق کرنا، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مرد عورت کے بغیر ادھورا ہے اور عورت مرد کے بغیر ادھورا ہے. مرد کے لباس میں رہتے عورت سے نیاز نہیں سکتا، اور عورت کے لباس میں رہتے مرد سے نیاز نہیں سکتا. یہ زندگی کی گاڑی کے یہ دونوں مل کر چلاتے ہیں، دو زندگیوں کی گوار ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر اپنا یہ احسان جتاتے ہوئے فرمایا کہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کی جو بہت ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے بیویاں تخلیق کی اور بیویوں کی تخلیق کو اپنی ایک نشانی قرار دیا ہے. اور اللہ کی نشانی کا مطلب سمجھتے ہیں، بہت عظیم. تو اور پھر مقصد تو بتایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت کا دخول مرد کی زندگی میں نہ ہو تو مرد کی پوری زندگی بے سکونی مل جاتی. اس لیے کہ لامزی ریلی اس انگریزی میں بھی بہت ہوتا ہے. اس کی وجہ سے تخلیق اس لیے خلق الازواج لتسکنوا الیہا، لامزی سبب بتانے کے لیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. اسے دو باتیں معلوم. ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مرد کی زندگی عورت کے بغیر بے سکون زندگی، اس کی زندگی میں سکون آ ہی نہیں سکتا. جنت میں ساری نعمتیں میسر تھی. اللہ تبارک و تعالی نے وہیں پر حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ سکون کی جو تکمیل ہے عورت کے بغیر ممکن ہی نہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اچھا، ایک نقطہ یہ بھی ملا. نقطہ یہ ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ جنت کی تمام نعمتوں سے تم استفادہ کرو، مگر جب اس درخت کے قریب مت جانا. ایک مخصوص درخت تھا، اس کے قریب مت جانا. شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور دونوں گنہگار دونوں گنہگار ہوئے اور دونوں نے اپنی اس گناہ پر ندامت کا اظہار کیا اور دونوں نے دعا کی. وقال نہیں حضرت آدم نے یہ دعا مانگی بلکہ دونوں نے دعا مانگی. قال ربنا ظلمنا انفسنا، اس لیے کہ غلطی دونوں سے ہوئی. اور یہ آیت کریمہ جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طریقے سے شریعت مردوں کے لیے ایسی شریعت عورتوں کے لیے. جیسے جنت میں مرد عورت دونوں جائیں گے، ایسے ہی جہنم اللہ نے بنائی اس میں مرد عورت دونوں جائیں. اور جس طریقے سے عمل صالح کا حکم مرد کو دیا گیا اور اس کا ایک وعدہ کیا گیا، ایسے ہی عمل صالح عورت کے لیے بھی ضروری، اس سے بھی ایک وعدہ ہے. کیا؟ من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. دیکھیں دونوں کو نیک عمل کرنا ہے. جس طرح عمل نیک کا مکلف مرد ہے، ایسے ہی عمل نیک کی مکلفہ عورت. اور دونوں سے وعدہ کیا گیا ہے کیا کہ اگر تم نیک عمل کرو گے، اے مردو اور اے عورتو، چاہے مرد ہو یا عورت جو بھی نیک عمل کرے گا، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم انہیں زندگی عطا کریں گے. کیسی زندگی؟ ایک پاک زندگی، ایک بہترین زندگی عطا کریں گے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بہت سارے مرد نیک ہوتے ہیں، بہت ساری عورتیں نیک عمل کرتی ہیں، لیکن ان کی زندگی تنگی اور خوشی میں گزرتی ہے، تو یہ حیات طیبہ کا کیا مطلب ہے؟ حیات طیبہ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر سچ مچ اس نے مرد و عورت اگر نیک عمل کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے غریبی میں وہ سکون عطا فرمائے گا جو امیر بھی حاصل نہیں ہوتا. اور لاکھوں بس کرو مگر سکون دل ہو، میسر نہ ہو تو پھر وہ نعمتیں دیکھا ہے. اسی وجہ سے قرآن حکیم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو ہم مال و زر تمہیں دیں گے یا بھر دیں گے تمہارا گھر. بلکہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. یہ نہیں کہا ہم آسمان سے توبہ کے دروازے کھول دیں گے، بلکہ کہا کہ برکتوں کے دروازے، برکتوں کے دروازے، ایک برکت نہیں برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. تو گویا کہ تقویٰ پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دینا. کتنے لوگ ہیں اربوں پتی لیکن کسی بیماری میں مبتلا، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ آپ روٹی نہیں کھا سکتے، گوشت نہیں کھا سکتے،
سبزی نہیں کھا سکتے. کھانا کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ ایسا کریں کہ فلاں سبزی ہے، فلاں گھاس ہے، اس کو پانی میں ڈال کر کے پکائیں اور اس کا جوس استعمال کریں. لیجیے جناب، کروڑوں روپے اس کے پاس ہیں، لیکن حکیم نے منع کر دیا ہے کہ وہ تمام نعمتیں آپ استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو صرف وہ گھاس کا جوس پینا ہے. کیا فائدہ ہے زندگی سے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دان عطا فرمائے ہیں، آپ ساری چیزیں کھا سکتے ہیں. اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی؟ تو حیات طیبہ کا مطلب در حقیقت دیگر احادیث کی روشنی میں قناعت ملتا ہے. قناعت، اللہ اگر قناعت کسی کو عطا کر دے کہ 10 روپیہ ملے تب بھی خوش ہے اور 10 لاکھ ملے تب خوش. اس کو کہتے ہیں حیات طیبہ، طیب زندگی، پاک، جو خبیث کا الٹا ہے. جی طیب، تو ہم پاک زندگی عطا فرمائیں گے. اور ابتدائی آفرینش سے جس طرح اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے احکام پر عمل کے تعلق سے، اللہ کے احکام کی تبلیغ و ترویج اور ارشاد کے تعلق سے مردوں کا بڑا رول رہا ہے، اسی طریقے سے عورتوں نے اس کی شنی. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی گہری حدیث ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ السیرۃ الصحیحہ کے اندر لائیں، اور حدیث اس طرح ہے: وعن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كانت امرأة فرعون تعذب بالشمس فإذا انصرفوا عنها أذلتها الملائكة بأجنحتها وكانت ترى بيتها في الجنة. سلسلہ صحیحہ کے اندر علامہ البانی نے اس کا مطلب یہ حدیث صحیح ہے اور حضرت سلمان فارسی سے. خواتین غور کریں، اس حدیث پاک میں جس عورت کا تذکرہ ہے انہیں امرأۃ فرعون کہا گیا ہے، یا فرعون کی بیوی. زوجہ نہیں کہا ہے، زوجہ اور امرأہ میں فرق ہے. زوجہ کسے کہتے ہیں کہ دین میں خیالات میں ہم آہنگی ہو، اور یہاں خیالات میں اگر ہم آہنگی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں دین میں ہم آہنگی نہیں ہے. فرعون کا دین کچھ اور ہے اور یہ موسیٰ کے دین پر ایمان لے آئے ہیں، اور سزا کیا دی جا رہی ہے اور اعلان کر دیا انہوں نے کہ میں موسیٰ کی شریعت کے اوپر ایمان لے آئی ہوں، میں تجھے رب نہیں مانتی. تو کہتا ہے انا رب مولانا، میں تجھے رب نہیں مانتی. اس عورت کو چلچلاتی چیز کے اندر کھڑا کر دیا جاتا تھا. دیکھو یہ شہزادی ہے جی، دنیا کے سب سے ظالم بادشاہ کی بیوی. کیسا بادشاہ رہا اندازہ لگائیے. فرعون بہت ظالم تھا، اس کی بیوی ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ اپنے شوہر سے دین کے باب میں اختلاف میں مجھے کیا سزا مل سکتی ہے، اور سزا میں دی. چلچلاتی دھوپ کے اندر اس عورت کو کھڑا کر دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ جو دین تم نے قبول کیا ہے تو دین کو چھوڑ دے، ورنہ تڑپا تڑپا کر تجھے مار دیا جائے گا. محل کی تمام آسائشیں، محل کی تمام چیزیں چھوڑ کر کے یہ عورت دھوپ میں کھڑا ہونا پسند کر رہی ہے. خواتین اس سے یہ عبرت لیں اور یہ نصیحت لیں کہ دیکھیے، ایک طرف محل کی آسائش ہے جو شہزادی کے لیے ہر طریقے سے میسر ہے، مگر دین کے مقابلے میں یہ ترجیح دے رہی ہیں اللہ کو اور اللہ کی جنت کو. اللہ اکبر. دھوپ میں کھڑی ہے، چلچلاتی دھوپ کے اندر، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے ہاتھوں پیروں کے اندر کیلیں ٹوک دی جاتی ہیں، اور ظالم بادشاہ کچھ بھی کر سکتا تھا، کیلیں ٹوک دی جاتی ہیں، اور پھر بھی یہ دھوپ میں کھڑی ہو کر کے یہی کہتی ہے میں تجھے رب نہیں مانتی. اللہ. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ کانت امرأۃ فرعون تعذب بالشمس، دھوپ میں ان کو عذاب دیا جاتا تھا، عذاب دیا جاتا تھا. اب فرعون جیسا ظالم بادشاہ کیسا عذاب دے سکتا تھا آپ سوچ سکتے ہیں، اور عورت ویسے بھی اس سے تناسب ہے، زیادہ ٹارچر برداشت نہیں کر سکتی جی، اور اسے ٹارچر کی انتہا کر دی. ایک تو چلچلاتی دھوپ کے اندر تو عذب بالشمس، دھوپ میں کھڑا کر دیتا تھا چلچلاتی دھوپ کے اندر، اور ہاتھ پیروں میں کیلیں اور میخیں ٹھوک دیتا تھا.
سزا دینے والے تھک جاتے تھے یا عورت برداشت کرنے سے نہیں ملتی تھی. اللہ اکبر. دین کے لیے کیسی قربانی دی ہے, ایک تاریخ ہے اس عورت کی. اللہ. اور کہتے ہیں کہ جب تھک جاتے تھے یہ, تو جب وہاں سے ہٹتے تھے وہ چلا کی دھوپ میں کھڑی ہے, اور جب یہ لوگ سزا دے کر کے ہٹتے تھے اذلتها الملائکۃ باجنحتها, فرشتے آ کر ان کے اوپر سایہ پکڑ ہو جاتے ہیں. فرشتے سایہ ڈال دیتے تھے اس عورت کے اوپر. اللہ اکبر. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو نے چلچلاتی دھوپ میں میری اس بندی کو کھڑا کر رکھا ہے, میں اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہوں تو وہ اپنے پر تیرے اوپر ڈال دے اور اپنے پروں سے تجھے سایہ مہیا کریں. اذلتها الملائکۃ باجنحتها. اور یہی نہیں, ان کو جب سزا دی جاتی تھی تو ہنستی تھی. یہ بھی روایتوں کے اندر آتا ہے, ہنستی تھی وہ تو سزا دینے والے غصے میں آ جاتے تھے. پھر اور غصے میں آ جاتا تھا کہ اس عورت کو ان کی سزا دی جائے, یہ ہنستی کیوں ہے, یہ ہنستی کیوں ہے؟ اس کی وجہ بتائیے. وَكَانَتْ تَرَىٰ بَيْتَهَا فِي الْجَنَّةِ. میری بندی تجھے یہاں آنا ہے, یہ دیکھ کر تیرے لیے کیا کر تیار کر رکھا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں اپنی اس بندی کے لیے, آسیہ کے لیے جو گھر تیار کر رکھا تھا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں انہیں گھر دکھا دے رہا تھا. وَكَانَتْ تَرَىٰ بَيْتَهَا فِي الْجَنَّةِ. حضرت آسیہ کی مظاہر اپنی آنکھوں سے جنت میں اپنا گھر دیکھتی تھی. اور انہوں نے دعا بھی کی تھی. اللہ اکبر. کیسی دعا؟ آپ نے کبھی سوچا کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک گھر چاہیے جنت میں گھر چاہیے. ارے تجھے تو دنیا ہی میں جنت جیسی چیز عطا کر دی گئی ہے. فرعون کا محل ہے, نوکر چاکر ہے, خدم و حشم ہے, نوکرانیاں ہیں جو خدمت میں دل و رات لگی رہتی ہیں. تجھے کون سا گھر چاہیے؟ کہتی کہ نہیں میرے رب, مجھے یہ گھر پسند نہیں, میرا ظالم شوہر مجھے پسند نہیں. ظالم شوہر میں میرے لیے جو آسائشیں, جو آرام ہو جاتی ہے, مجھے وہ پسند نہیں. تو تجھے کیا چاہیے میری بندی؟ فرمایا گیا, دیکھیں قرآن کی آیت ہے, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اللہ نے مثال بیان کی ہے ان کے لیے, مومن مردوں کے لیے, مومن عورتوں کے لیے. لِلَّذِينَ آمَنُوا, کس کی مثال بیان کی ہے؟ امرأۃ فرعون, فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے. آسیہ کی مظاہر کی کیا مثال بیان کی ہے؟ کہتی ہیں اذ قالت, یہ خاص طور سے مثال اللہ نے بیان کی ہے امرأۃ فرعون کی, آسیہ کی مظاہر. کیا مثال بیان کی ہے کہ وہ تکلیفیں برداشت کر رہی ہے اور ایک دعا کر رہی ہے. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, میرے رب بنا کے, بنوا کے نہیں, بنا دے. یہ بڑی عجیب چیز ہے, یہ اللہ سے کہتے ہیں, بنوا دے نہیں, تو بنا, ابن تو بنا دے. اب اللہ اگر بنایا کسی کے لیے گھر تو کیسا گھر ہوگا؟ اللہ, تو بنا دے کیا میرے لیے, رب ابن لی, میرے لیے تو بنا دے. کہاں؟ عندکا, اپنے پاس. کیا؟ عندکا, اپنے پاس. کہاں؟ جنت میں. جنت میں اپنے پاس کیا بنا دے؟ ایک گھر. تو عندکا پہلے لائے گیا, بیت بعد میں. عندکا پہلے لائے گیا, اپنے پاس بنا دے تو میرے لیے کیا؟ گھر. تو عندکا پہلے آیا اور بیتن بعد میں آیا. قالت العلماء اختارت الجار قبل الدار. یہ اتنی بڑی عالمہ تھی اللہ اکبر کہ انہوں نے پڑوسی کو یعنی جار کو دار سے پہلے پسند کیا. پڑوسی اچھا ہونا چاہیے, اصلی ہے. کہتے نہیں ہیں کہ ایک بوڑھے حضرت تھے تو کہہ رہے تھے کہ میں اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں. تو لوگ آتے کہ بھائی سنا چچا آپ اپنا گھر بیچنا چاہتے ہیں. بولے ہاں بیٹا. کہا کہ کتنے میں بیچ رہے ہیں؟ بولے گھر تو 3 لاکھ کا لیکن لوں گا 3.5 لاکھ کا. بوڑھا پاگل ہے. دوسرے لوگ آتے چچا آپ اپنا گھر بیچ رہے ہیں؟ ہاں بیچ رہے ہیں. کتنے میں بیچ رہے؟ بولے گھر تو 3 لاکھ کا مگر لوں گا 3.5 لاکھ.
पागल है। एक बड़ा होशियार व्यापारी था, वो आया, चाचा सुना आप अपना घर बेच रहे हैं? हाँ बेटा। कहा घर कितने में दे रहे हैं? बोले 3 लाख में, लेकिन लूंगा मैं 3.5 लाख। कहा बेटा ये लीजिए 3 लाख, लेकिन ये बताइए ये 50,000 ज्यादा क्यों ले रहे हैं? कह रहे इसलिए कि मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है। मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है, तो पड़ोसी की अच्छाई की वजह से पड़ोसी को फायदा होगा। तो कहते कालतिल उलमाओ इख्तारतिल जार क़ब्ल अद-दार, और ये मुहावरा है अल-जार क़ब्ल अद-दार, घर लो तो घर लेने से पहले पड़ोसी को जोड़ो। अल-जार क़ब्ल अद-दार यानी जब घर खरीदो तो पहले पड़ोसी का पता लगाओ कि पड़ोसी कैसा है, नहीं तो वो घर में ला रहे पड़ोसी अच्छा नहीं है, जान अज़ब में डाल देगा। और हदीस मशहूर है, आपने सुना हो, ये एक साहब ने अपने पूरे घर का सामान सड़क पर लाकर रख दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने कहा कि अल्लाह के मेरे पड़ोसी को सजा अपना सामान घर के बाहर डाल दो। अब जो भी आता कहता क्या बात है, ये सामान घर का यहाँ सड़क पर आप डाल। कहा कि मेरा पड़ोसी बहुत साली, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहता लाना दोस्तों। फिर एक अरे भाई अपना सामान सड़क पर क्यों डाल रखा है? कहा मेरा पड़ोसी मुझे बहुत अच्छा लगा, लाना दोस्तों, बहुत बुरा। उस आदमी ने देखा कि यार आदमी मेरे ऊपर लानत भेज रहा है। उसने कहा भैया ऐसा है कि अपना सामान अपने घर के अंदर रखने में मुझे नहीं सताऊंगा। पता ही चला कि पड़ोसी जो है ना अच्छा होना चाहिए, और ये बहुत बड़ी नेमत होता है। पड़ोस बहुत बड़ी नेमत होता है। अच्छी पड़ोस के लिए, आदमी के लिए घर से बड़ी नेमत पड़ोस की नेमत है। तो कहते कालतिल उलमा इख्तारतिल जार क़ब्ल अद-दार, इतनी होशियार थी कि इन्होंने पड़ोस को पसंद किया घर से पहले। तो इनका का पहले था तेरे पास, यानी तेरे पड़ोस में चाहिए, तेरे पास एक घर, यानी इनका पड़ोसी को पहले चाह, घर को बाद में चाहिए। इख्तारतिल जार क़ब्ल अद-दार, जार से पहले, जार को दार से पहले। तो कहे रब्बि बिली, है मेरे रब तुम बना दे, तू बना दे ली मेरे लिए, क्या इन तका अपने पास। फिरौन बादशाह है ना, हकीकी बादशाह ज्यादा मैं तेरे पास रहना चाहता, तेरे करीब रहना चाहता। शाही मन रहा होगा नजर है इंदक बैतन फी जन्नत, जन्नत में एक घर तेरे पास चाहिए मुझे, और तू बना दे। और आगे कह रही है वनज्जिनी मिन फिरौन। आज लड़की को कोई बड़े घर का रिश्ता आ जाए, फौरन ये छोड़ दे, चाहे लड़की की नाक ही टेढ़ी हो चलेगी, मुंडी टेढ़ी हो तब भी चलेगी, काला कलूटा बैगन लूटा हो तब भी चलेगा, तब चलेगा। वो पैसे वाला होना चाहिए। यहाँ देखिए पैसे को लात मार रही हो, महल को बादशाह को लात मार रही है, कह रही हो वनज्जिनी मिन फिरौन, मुझे फिरौन से नजात चाहिए, मुझे ऐसा शौक चाहिए ही नहीं, वो अमली, और मैं इसके अमल से बेजार हूं। माए और बहने सोचे जी कि मिन फिरौन तो ठीक है, मुझे अपने शौक से नजात चाहिए। आगे बता रही हूं अमली, उसके अमल से मुझे नजात चाहिए। कितनी हमारी माँ और बहन उनके शौक नमाज पढ़ते हैं, उनके बेटे नमाज पढ़ते हैं, कभी आपने ये कहा कि मुझे अपने शौहर के अमल से नजात चाहिए? कभी उनके लिए दुआ की? कभी आप उनके लिए लड़ी है? शॉपिंग के लिए तो लड़ लेंगी, लेकिन कभी आपने नमाज के लिए, किसी दीनी काम के लिए आपने लड़ाई की अपने शौहर से? ये देखिए, ये कुरान हकीम में जो वाक़यात बयान किए गए हैं, इसे पढ़ने के लिए नहीं है, गौर करने के लिए। एक तो मुझे ये शौहर चाहिए, कितना ही बड़ा बादशाह हूं, मुझे क्या आसाइश मंजूर है, और इसी तरह इसका अमल मेरे मंजूर नहीं है, ये इसका अमल सही नहीं है। क्या आप लड़िए कभी अपने शौहर से कि तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता? ये देखिए आसिया बिन्त मुज़ाहिम है मिन फिरऔन व अमलिही, और ये भी कह रही है वनज्जिनी मिनल कौमि ज़ालिमीन, और मुझे इसके जो हवारी मवारी है इसके फिरौन के, मुझे इनसे भी नजात चाहिए, इनको मैं देखना पसंद नहीं करता। इसके जो ये जालिम लोग है ना, इसके वज़ीर और उसके दरबारी, ये सब जालिम लोग इनको पसंद नहीं करते जी। अल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस औरत को एक बहुत बड़ी नेमत से सरफराज फरमाया। आपको मालूम है कि अंबिया बनी इस्राइल के तरफ से मौजूद है
اور سب سے بڑا عالم پورے انبیاء بنی اسرائیل میں اتنا بڑا عالم کوئی نہیں آیا، کون؟ موسیٰ۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا کہتے ہیں دین کے باب ہے تو عیسیٰ نہیں لاتے، موسیٰ لاتے۔ لوگ موسیٰ آگے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم کا خزانہ عطا فرمایا۔ اور بخاری شریف کی روایت سے ہے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ آپ عالم و اہل علم ہیں، زمین میں سب سے بڑے عالم، اس میں کیا شک ہے؟ سب سے بڑا عالم ہے اللہ، صحیح بڑے عالم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ کہا سب سے بڑا عالم میرے من سے ذرا مل کے تمہیں پتہ چل جائے گا تمہارا علم کتنا ہے۔ خضر سے ملا ہے اللہ وفوق كل ذي علم عليم۔ کیسے کیسا علم ہے؟ کہا کہ ظاہر کو دیکھتا ہے نا، دیوار دیکھتا ہے کہ جھکی ہوئی سیدھا کر دیا، لیکن میرا یہ بندہ ایسا علم میں نے عطا کیا ہے، یہ ظاہر کی باطن کو دیکھ لیتا ہے، دیوار کے نیچے کیا چیز کر دی ہے اس کو دیکھ لیتا ہے۔ تو نے یہ دیکھا کہ وہ کشتی کے تختے اکھاڑنا ہے، تو نے یہ دیکھا کہ کشتی کہیں ڈوب نہ جائے، لیکن میرا بندہ آگے کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کشتی اگر وہاں پہنچ گئی اچھی حالت کے اندر تو ایک بادشاہ وہاں سب کر لے گا۔ یہ علم عطا کیا گیا اس کو، یہ علم عطا کیا گیا اس کو۔ جو آنے والی چیزیں دیکھ اتنا بڑا عالم ہو، اتنا بڑا عالم، اور شرط لگانے کے بعد بھی آپ بار بار جو ہے یہ کہنے کے بعد میں آپ کو روٹی کی نافرمانی نہیں کروں، بار بار آپ فرمانے کروں۔ آپ کہہ چکے ہیں نا لا آسی لگام پر میں آپ کی کسی بات پر اعتراض نہیں کروں گا، اور آپ بار بار اعتراض کر رہے ہیں احساس نہیں کیا، احساس نہیں کیا۔ آخر میں یہ کہا ہاں ذرا تو نہیں ہو گئی، چلیے راستہ نہ دیا اب میرے بات کرنے کی چاہیے۔ کسی مفسر نے بہت اچھا کہا ہے کہ 3 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر کی نافرمانی کی، تو حضرت خضر نے کہا حالا فراق بینی میں، اور اے امت کے مردوں اور عورتوں، تم دن بھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہو، کہ اللہ تم سے نہ کہہ دے حالا فراق بینی میں، یہ میرے اور تمہارے درمیان جی کا ایک معاملہ ہے، چلو ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، حالا فراق بینی میں۔ یہ حضرت یاسین نے کیا کہا؟ جنت کا گھر چاہیے، دنیا کا گھر نہیں۔ ماں اور بہنوں کے لیے کتنی عبرت کی بات ہے کہ وہ دنیا کا گھر نہیں چاہ رہی، اور وہ کہہ رہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ جنت دنیا کی ہر شے سے زیادہ عظیم نعمت ہے، جنت سے بڑی کوئی نعمت موجود نہیں ہے۔ اور نقطہ یہ ملا کہ یہ بادشاہ کو پسند نہیں کر رہی، صرف بادشاہ اللہ کا نافرمان ہے۔ مما یظہر تعلقها الشدید باللہ، ان کے اس جملے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گہرے تعلق کا اظہار ہوتا ہے کہ میرے رب مجھے تو چاہیے، بس تیرا پڑوس مجھے چاہیے، یہ میرا وارث ہونا چاہیے۔ تو اس سے حضرت آسیہ بنت مزاحم کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق شدید ظاہر ہوتا ہے۔ مما یظہر تعلق الشدید باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا گہرا تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس سے عبرت ملی کہ دنیا سے زیادہ، دنیا کی نعمتوں سے زیادہ ہماری ماں اور بہنوں کو آسیہ بنت مزاحم کے منہج پر چلتے ہوئے جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس راستے میں کتنی بھی تکلیفیں آئیں، دھوپ میں کھڑا ہونا پڑے، کتنی بھی تکلیفیں سہنی پڑیں، تکلیفیں سہے، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی شدید محبت کا اظہار کریں کہ میرے رب بس تو مل جائے، تیرے ساتھ میرا گہرا تعلق استوار ہو جائے، مجھے دنیا کے ساتھ تعلق استوار نہیں کرنا ہے۔ یہ حضرت آسیہ بنت مزاحم کی سنت ہے یہ، اور یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ مسند احمد میں اور طبرانی معجم الکبیر کے اندر لائن ہوئے، اور شعیب ارناؤوط نے کہا کہ اس حدیث کی سند صحیح، اسناد صحیح۔ اس نے کہا شعیب ارناؤوط نے کہا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، اور لائے کہا مسند احمد بھی ہے اور طبرانی معجم الکبیر کے اندر لائے۔ روایت کیا ہے؟ افضل نساء الجنت اربع،
جنتی عورتوں میں سب سے افضل عورتیں 4 ہیں. جنت میں جتنی عورتیں جائیں گی تمام جنتی عورتوں میں سب سے افضل عورتیں 4 کون کون؟ مریم بنت عمران، عمران کی بیٹی مریم، جی مریم بنت عمران، وہ خدیجہ بنت خویلد، اور خدیجہ بنت خویلد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں. حالانکہ عمر میں کافی تفاوت تھا، آپ میرا خیال ہے کہ 25 سال کے رہے ہوں گے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ یہ تقریباً 40 سال کی تھی. عمر میں اتنا تفاوت تھا، بالکل جوان رانا تھے، خوبصورت اور نبی کا حسن کا کیا کہنا ہے. درود پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت حسین تھے، اور 25 سال کی 40 سال عورت سے نکاح کر رہے ہیں. اور یہ عورت بھی کیسی ہے، اتنی محبت دیا ہے اس نے نبی کو کہ جب تک یہ زندہ ہے آپ نے دوسری شادی نہیں فرمائی. جی دوسری ان کے انتقال کے بعد آپ نے شادیاں فرمائی، اور بیت پر کئی عورتیں تھیں، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ اتنی محبت دیتی تھی نبی کو، اور آپ کے ساتھ ہر طرح کی تکلیف برداشت کی. شیب ابی طالب کیا تکلیفیں اٹھائیں، جہاں لوگوں کو چمڑا چوس کر کے اپنا دل گزارنا پڑتا تھا. کھانے کے لیے کوئی چیز سوچتا بھائی اور کروں گا کہ نہیں ان سے کوئی چیز دی جائے، نہیں کوئی چیز دی جائے، نہیں کہ ہاں شادی کی جائے، نہیں کہ سے لڑکی لائی جائے. کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن انہوں نے ایسی مشکل حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں چھوڑا. دیکھ رہے ہیں بالکل آسیہ بنت مزاحم کی طرح ہے. جی حضرت خدیجہ بنت خویلد. ایک دفعہ یہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے مسکرے جائے، السلام علیکم وعلیکم السلام، تشریف رکھیں. کہ اللہ کے رسول آپ کی بیوی محترمہ آ رہی ہے. خدیجہ کو قد اتت، آپ کی بیوی محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہے، اور معها اناء فیہ ادام و شراب، ان کے ہاتھ میں ایک برتن کھلانے کے لیے لا رہی ہیں آپ، اور اس کے اندر یا تو سالن ہے یا کوئی پینے کی چیز ہے. ان کے ہاتھ میں برتن ہے، برتن یا تو کھانے کی چیز ہے یا کوئی پینے کی چیز لا رہی ہیں. تو جب وہ آ جائیں تو پہلے یہ کہیے کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے. پہلے یہ بولیے کہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اللہ نے سلام بھیجا تھا. کیا مرتبہ ہوگا اللہ اکبر. جس عورت کو اللہ سلام بھیجے جبرائیل کے ذریعے، اللہ بتایا کہ اس عورت کا مقام کیا ہوگا. سب کچھ لٹا گیا اس عورت نبی کے پیچھے. اللہ. اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے الحمدللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوری زندگی لٹا دی. مکہ کی مالدار خاتون تھی، سارا مال اپنا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے پیچھے لگا دیا انہوں نے. اور یہ سودا مہنگا نہیں تھا، جی جنت حاصل کر لیا انہوں نے. اور اتنا پیار دیا انہوں نے نبی کو کہ نبی نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں. اس سے ایک نقطہ اور بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں اگر شوہروں کو پیار دیں درجہ 80 سے زیادہ تو دوسری طرف آدمی جھانکے گا بھی نہیں. یہ جو ادھر لپو کرتے رہتے ہیں شوہر، یہ اس وجہ سے کہ ان کی بیویاں ان کے ساتھ کمر ہوتی ہیں، زیادہ وہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے کنائی کر رہی ہے تو دوسری بھی آؤ تیسری بھی آؤ، ادھر لپو جھپو کرتا رہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہ جب تک یہ زندہ رہی تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں فرمائی. اور ان کے انتقال کے بعد ان کی سہیلیوں کے پاس آپ دو طرح سے حضرت عائشہ سوتن تھی، کبھی تو برا لگتا، بڑی تعریف فرماتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ ایسی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ ایسی تھی. ایک دفعہ ہمارے غصے کے حضرت عائشہ نے فرمایا بار بار آپ اس بوڑھی عورت کا
خبردار خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو. آپ بوڑھی یعنی بتا رہے کہ میں جوان ہوں. وہ تو بوڑھی کی آنکھوں سے چاہیے. کہا کہ اللہ کی قسم اس وقت انہوں نے ساتھ جب میرا کوئی ساتھ والا نہیں تھا. اللہ کے بارے میں کہا نہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ کو توفیق دی کہ سب کچھ اللہ کے دین کی راہ میں لٹا دیا. اللہ کے نبی کی محبت سے لٹا دیا انہوں نے, اور نبی کو ساری چیزیں ان کے انتقال کے بعد ان کی سہیلیوں کے پاس تحفے بھیجتے تھے. اللہ اتنی محبت کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے. اندازہ لگائیے کہ عمر کے اتنے تفاوت کے باوجود بھی اتنی گہری محبت بہت ہی نیک اور کہہ سکتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیار دیا ہوگا اتنی محبت کی وجہ سے خدیجہ الکبریٰ کو. تو مسلم احمد کی روایت میں ہے کہ جنت میں جانے والی تمام عورتوں میں سب سے افضل 4 عورتیں ہیں. افضل نساء جنت الاربع مریم بنت عمران, عمران کی بیٹی مریم. اچھا وہ خدیجہ بنت خویلد اور خدیجہ بنت خویلد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ. وفاطمہ ابنت محمد. اللہ اکبر. وہ بخاری کی صاحب سیدھا میں لگا ہے ترجمہ بیان کرے. حضرت عائشہ کی روایت وہ کہتی ہے کہ تمام بیویاں حاضر تھی, کوئی غائب نہیں تھی. اتنے میں حضرت فاطمہ آئی, کہتے ہیں بالکل ایسی چلتی جسے نبی چل رہے. گویا کہ حضرت فاطمہ کی چال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی مشابہ. ان کو چلتے دیکھو تو ایسا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے. بالکل بیٹی آپ پر نہیں مکمل بالکل. اور جب وہاں تو آپ کھڑے ہو جاتے اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور ان کے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم سب آگے تھی اور وہ جو آگے بڑے سے چل رہی تھی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے. بالکل چار حضرت فاطمہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چار کی خوشی ہے. آپ نے فرمایا فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے. اور عجیب بات ہے جن 4 عورتوں کا تذکرہ ہے سب کا نبیوں کے ساتھ لگے رکھا تھا. کو تو مار ڈالنے والا تھا تو پھر جب یہ بہتے بہتے ٹاپو کے اندر محل میں پہنچ گئے تو حضرت آسیہ گھوڑوں کے ساتھ بیٹھے. انہوں نے دیکھا کہ تابوت آ رہا ہے تو بیٹھا ہوا تھا. دیکھو کیا ہے, تابوت کو جب نہر میں سے نکالا گیا اور جب کھولا گیا تو ایک خوبصورت منموہنا سا بچہ اس میں لیٹا ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ پر اپنا احسان جتاتے ہوئے کہتا ہے اتنا ظالم بادشاہ تھا اور اسے معلوم تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر کوئی ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو میری حکومت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اور میری فرعونیت کا خاتمہ کر سکتا ہے اور سب کو قتل کر دیتا تھا. تم بچے کیسے, تم بچے کیسے؟ اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, ہم نے اپنی طرف سے تمہارے اوپر محبت ڈال دی تھی. اللہ اکبر. کسی مفسر نے بہت اچھا لکھا ہے کہ اگر تم اللہ کے ہو جاؤ تو تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارے تعلق سے اللہ سے محبت ڈال دے گا کہ کبھی تمہارے خلاف نہیں ہوتی. اس کا مطلب بڑی سی بات مانی ہے. کمیاں ہمارے اندر, کمیاں ہمارے اندر, ہمارے تعلقات غیر مسلموں سے کیسے ہیں؟ آپ بہترین بن کر کے بتاؤ, اچھے بن کر کے بتاؤ. قتل سے بچے کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دشمن کے دل میں اللہ کے بارے میں محبت ڈالیں گے. والد بچہ ویسے بھی محبت کے قابل ہوتا من ہونا ہوتا ہے اور اس پر اللہ یہ فرمائے والد پڑھنے کی محبت ملی تیرے اوپر میں اپنی طرف سے محبت ڈال دی, میری طرف سے تمہارے اوپر محبت ڈال دی. اور تیسرے حضرت آسیہ کا کردار بڑا زبردست رہا ہے. کہاں ہو یہ بچے کو, اسے پتا چل گیا کہ تو بچہ بیٹھے بیٹھے آیا ہے اور میری بیوی کی گود میں ہے, روئے جا رہا روئے جا رہا روئے جا رہا ہے, حال ہی رو رہا ہے, حال ہی رو رہا ہے, بھاگا بھاگا ہے. ڈرا تو پہلے سے تھا, بچے کو تو قتل کر دوں, اس کو قتل کر دوں. انہوں نے کہا لا تقتلوہ. وہ کہہ رہے ہیں یہ حضرت آسیہ بنت مزاحم کا قول ہے, اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے لا تقتلوہ, اسے قتل مت کرو. عسى ان ينفعنا, شاید یہ ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہو, او نتخذہ ولدا, یا ہم سے بیٹا بنا لیں. کیا بول رہا تھا یہ, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. ایک بچہ پیدا نہیں کر پا رہا تھا. یہ ایسے رب گزرے, ایسے رب گزرے جو بیوی کو بچہ نہیں دے پا رہے تھے, ایسے بڑے رب گزرے, ایسے عجیب و غریب ٹائپ
بادشاہ کے بولے کسی کے رب گزرے ہیں اس دنیا میں جو اپنی بیوی کو بچہ دینے پر قادر نہیں تھے. کسی بچے نے صحیح کہا ہے کہ یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، بعد میں پتا چلا کہ اسے تیرنا نہیں آتا تھا. ڈوبنے لگا تیرنا آتا تھا. ڈوب گیا نا. کسی بچے نے نہیں کہا کہ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس رب کو تیرنا نہیں آتا تھا. یہ کیسا رب تھا جو اپنی جان نہیں بچا سکا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی. ایک بچہ نہیں کہہ سکتا تھا جو ڈوبنے لگا تو تیرنا نہیں آتا تھا، ڈوب کر کے مر گیا. یہ کیسا رب تھا؟ چھوٹ جائے گا چھوٹ جائے گا. انا ربکم الاعلی. تو ایک تو ہے مریم بنت عمران، ان کا بھی تعلق نبی سے بڑا گہرا ہے. ان کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بغیر باپ کے پیدا ہو رہے ہیں. یہ عورت گھبرائی ہو، ارے میں تو کتنی شوہر کے سے آشنا نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی، پیٹ میں بچہ پیدا ہو گیا، اب میں جاؤں تو کون کے پاس کیسے جاؤں؟ کہتی تھی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. ہائے میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، یا بیوی بچری بن گئی، اس سے پانی بن گئی. اللہ رو رہی ہو کہ کیا ہو گیا بغیر باپ کے بچہ ہو گیا تو کیا جواب دوں؟ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اللہ اس نبی کے لیے جو بے باپ کے پیدا ہوا ہے، اس عورت نے اس نبی کے لیے کتنی تکلیف اٹھائی ہے. اللہ نے فرمایا بولنا نہیں. اور جب یہ قوم کے سامنے آئی اور قوم نام کرنے لگی، ارے تیرا باپ جو ہے وہ پورا نہیں تھا، تیری ماں ثانیہ نہیں تھی، اور اے ہارون کی بہن، جو سمجھ میں آ رہا ہے لوگ بول رہے ہیں، یہ بول ہی نہیں رہی. انہیں بول کیوں نہیں رہی؟ بدبخت عورت بول کیوں نہیں رہی؟ اچھا اشارہ کیا انہوں نے بچے کی طرف. بچہ بولے گا؟ بچہ کیسے بولے گا؟ گہوارے میں ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی یہ کہہ ہی رہے کہ بچہ بولے گا کیسے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں. دیکھیے اس میں تردید ہے عیسائیوں کی. عیسائی کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گاڈ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی زبان سے بچپن ہی میں جب کسی خار بچہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ ان کی زبان سے کہہ پایا کہ آپ کہہ دیجیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. پتا یہ چلا کہ دو حقوق ہوتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، لیکن حقوق اللہ حقوق العباد میں سب سے اعلیٰ حق اللہ کا ہوتا ہے. دیکھیے اپنی ماں کے اوپر سے تہمت ہٹانے سے پہلے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر لگی ہوئی تہمت کو ہٹایا، کہا کہ میں بندہ ہوں. یہ توحید کیا تو سمجھ میں آئے. اس کو کہتے توحید، اس کو کہتے توحید، اس کو کہتے رد شرک. قال انی عبد اللہ میں توحید کا اظہار اور رد شرک سب اس طریقے سے موجود ہے. قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور بندے اور بیٹے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اس لیے کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ غلام نہیں ہوتا، بیٹا غلام نہیں ہوتا. اللہ قال انی عبد اللہ. سب حیران رہے، سب حیران رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو اپنی نشانی بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو گویا کہ اس عورت کا تعلق مریم بنت عمران کا بڑا گہرا تعلق نبی سے. ایک تو نبی کی ماں ہے اور دوسرے نبی کی پرورش کر رہی ہے، جوان کر رہی ہے، اس کو تربیت کر رہی ہے، اور تیسرے اس کی پیدائش میں کتنی تکلیفیں اٹھا رہی ہے. اور اللہ سلام اللہ علیہ، اللہ کی سلام کی اور السلام ہے. اور دوسرے خدیجہ مریم بنت عمران کے بعد تذکرہ اس حدیث میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے. انہوں نے نبی کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی، سب کچھ تو قربان کر دیا نبی کا. نبی سے گہرا تعلق ہے. پہلی عورت کا تعلق بھی نبی سے بہت گہرا ہے، اور دوسری عورت کا تعلق خدیجہ بنت خویلد کا افضل انبیاء کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے. وہ ماں ہے وہ، اور یہ بیوی ہے نبی کی. ایک ماں ہے ایک نبی کی، اور دوسرے یہ نبی کی بیوی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ.
اور تیسرے وہ فاطمہ بنت محمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جگر کا ٹکڑا ہے، یہ جگر کا ٹکڑا ہے حضرت فاطمہ، یہ جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور حوالے میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کا حوالہ دیتے تھے، کوئی کہے کہ قرآن حکیم کی تفسیر ایک لفظ نہیں کیجیے، پورے قرآن کی تفسیر ایک لفظ تفسیر کی جا سکتی ہے، ایک لفظ عدل، عدل انصاف، عدل انصاف، پورے قرآن حکیم کی تفسیر ایک لفظ عدل، پوری کائنات عدل کے پلر کے اوپر کھڑی، عدل کے پلر کے اوپر کھڑی، اور جب عدل کا حوالہ دیا تو محبت ایک طرف ہو گئی، عدل ایک طرف ہو گیا، کہا جب حضرت خالد بن ولید جس قبیلے کی طرف مخصومی اور چوری کی، جو انسان کو اس عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا گیا، سفارش کے لیے حضرت اسامہ بن زید آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹ کے بھگا دیا، اللہ کی ہر جگہ سفارش کرنے کے لیے آ گیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا پچھلی قوم کا حال یہی رہا کہ جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو چھوڑ دیتے، اور چھوٹا آدمی چوری کرتا تو ان پر حد جاری کی جاتی، اور آخر میں ٹکڑا دیکھو، محبت الگ ہے حضرت اسامہ سے، ایک زانو کے اوپر حضرت حسین کو بٹھاتے اور دوسرے زانو پر حضرت اسامہ بن زید کو بٹھاتے تھے، اللہ اتنی محبت کرتے تھے حضرت اسامہ بن زید سے، لیکن جب اللہ کے حد کی بات آئی تو ڈانٹ کر بھگا دیا، تشو کے حد ڈانٹ دیا ان کو، یہ ہے قانون، قانون کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ اچھا، اور آخر میں حوالہ دیا جب عدل کا تو اپنی جگر کے ٹکڑے کا حوالہ دیا، اگر میری جگر کا ٹکڑا فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا حل کر دیتا، کسی اور کا حوالہ نہیں دیا، اپنے جگر کے ٹکڑے کا حوالہ دیا۔ تو دیکھو مریم بنت عمران کا تعلق نبی سے، خدیجہ بنت خویلد کا تعلق نبی سے، جناب، اور فاطمہ بنت محمد یہ تو بیٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوز نہیں، یہ ٹکڑا ہے آپ کے جگر کا ٹکڑا، ان کا بھی تعلق نبی سے۔ وہ آسیہ ابنت مزاحم، آسیہ ابنت مزاحم، مزاحم کی بیٹی آسیہ، ان کا بھی تعلق نبی سے بڑھ جائے گا۔ کیا ایک ماں کے پاس بیٹا تھا اور ایک ماں کے پاس بیٹا نہیں تھا، بیٹے کے لیے ترس رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں عورتوں کا کیسا لحاظ فرمایا ہے۔ قرآن حکیم کو بتانے کے بعد میں تو رو پڑا، ان کو حکم دیا کہ بچہ بچے گا نہیں، جلدی سے اس کو تابوت میں ڈالو اور ہمارے دریا کر دو۔ دل پر پتھر رکھ کر ایک ماں نے اپنے بیٹے موسیٰ کو تابوت میں بند کیا اور ہمارے دریا کر دیا، اور اللہ نے وعدہ کیا ڈال دے، فالقی ولا تخاف، ڈر نہیں میں ہوں، ولا تخاف، اور وعدہ کرتا ہوں تیرے بیٹوں کو لوٹا دوں گا، تیرے بیٹوں کو لوٹا دوں گا، اور یہی نہیں وہ جاعلہ من المرسلین، اس کو ہم رسول بنانے والے ہیں، یہ اس کا رسول بنانے والے، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ایک عورت سے بیٹا اللہ نے چھین لیا، اور ایک عورت بیٹے کے لیے ترس رہی تھی، اس بیٹے کو وہاں تک پہنچا دیا فرعون کی بیوی کے پاس، ایک کے پاس بیٹا تھا اور ایک بیٹے کے لیے ترس رہی تھی، ایک سے بیٹا چھینا اور دوسری اللہ کی اپنی بندی کے پاس اس بچے کو پہنچا دیا، وہ تو خوش ہو گئی، اور اس سے کہا کہ گھبرانا، رہے گا تو اسی کے پاس جہاں گیا ہے، لیکن دودھ پینے کے لیے تیرے پاس آ جاتا، اللہ تبارک تعالیٰ کروں گا، کسی کا دودھ پی نہیں رہے، خالی رو رہا، خالی نبی رو رہا، وحرمنا علیہ مراضع، تمام دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ کو ہم نے حرام کر دیا تھا، کسی کا دودھ پیتے ہی نہیں تھی۔ اب ان کی بہن تھی وہاں، کہا کہ میں ایک عورت کا پتہ نہ بتا دوں، شاید اس کا دودھ ملے، تو ماں کے پاس بیٹھے ان کا دودھ پینے لگے، ماں کے دیکھے تو تربیت حضرت آسیہ بنت مزاحم نے کی ہے، ان کی موسیٰ کیسے چلی ان پیغمبر کی، تو غور سے دیکھیے کہ یہ چار عورتیں جو جنت میں تمام عورتوں میں سب سے زیادہ افضل یہ چار ہیں، چاروں کا تعلق انبیاء کرام سے بڑا گہرا رہا ہے۔ ہمیں ہماری خواتین کو، ہماری ماں اور بہنوں کو یہ یہاں سے موقع ملا اور یہ یہاں سے قانون ملا کہ ہمارا تعلق نبیوں سے بڑا گہرا ہونا چاہیے، اگر نہیں
اب نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے، لہٰذا ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہے ان سے ہمارا گہرا تعلق ہونا چاہیے جی، اور آپ کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. افضل النساء جنت اربع مریم بنت عمران وخدیجہ بنت خویلد وفاطمہ ابنت محمد وآسیہ ابنت مزاحم. اللہ اکبر. شعیب ارناؤوط نے سب اس کو صحیح کہا ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی بہن آج شیخ سے بھی بات ہو رہی تھی، شیخ نقطہ بتا رہے تھے ماں نبی قاری کا، جب فرشتے نے کہا کہ پڑھ، نبی نے فرمایا ماں نبی قاری، میں قاری نہیں ہوں، پڑھنے والا نہیں ہوں، پڑھنے والا ہوں. اچھا اب گھبرا گئے اس لیے کہ وہ فرشتوں غار میں گھبرا گئے. گھر آئے تو کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. کس سے کہا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے. جانتے ہیں؟ اور آپ نے یہ بھی کہا کرتا ہے میں بچوں گا نہیں، میری جان چلی جائے گی. کتنا پیارا ہے تو میری جان چلی جائے گی. حضرت خدیجہ الکبریٰ کہہ رہی ہیں قالت خدیجہ ابشر، شوہر بنایا ہوا ہے، یہ کہہ رہی ہے خوش ہو جائے گی. اللہ، اس کا مطلب کہ شوہر اگر پریشان حال ہو، پریشانی میں ہو تو اس کو ٹینشن مزید مت دو، بلکہ اس کے ٹینشن کو کم کرنے کی کوشش کرو. اتنے گھبرائے ہوئے جائے زملونی زملونی. خدیجہ تو پہلے ٹھیک ہے. اب ایسی گندگی عورت نہیں ہوتی ہے، معمولی عورت نہیں ہوتی. جنتی عورتوں کی سردار کوئی معمولی عورت نہیں ہوتی. دیکھیں نبی اتنے گھبرائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. گھبرا گئے گا. پہلا لفظ جو زبان سے نکلا ہے بیوی کی، اب خوش ہو جائیے. ایک فواللہ لا یحصیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اللہ قربان دے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے جنت. اللہ، اصل میں ہم مسلمان ہیں نام کے، ہماری خواتین ہیں، ہماری ماں اور بہنیں نام کے مسلمان. یہ در حقیقت امت کی ماؤں کی سیرت کو پڑھیں تو ان کی زندگی میں انقلاب آ جائے. پہلا لفظ کیا نکلا؟ ابشر، آپ خوش ہو جائیں. فواللہ لا یحصیک اللہ ابدا، اللہ کو کبھی رسوا نہیں کرے. اللہ، پہلی تسلی ابشر، خوش ہو گئے. دوسری تسلی فواللہ لا یحصیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اور تیسرے اس کی دلیل دے رہے ہیں آپ کو اللہ کیوں رسوا نہیں کرے گا. انک لتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں. گویا کہ انسان کی تمام کی بات میں سب سے اعلیٰ درجے کی صفت سچائی ہے. آدمی زبان سے کوئی بات بولے تو سچ بولے، سچائی. اور حدیث میں نا صدق جو ہوتا ہے یہ بر کی طرف لے جاتا اور پھر جنت کی طرف لے جائے، اور جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا، فجور جہنم کی طرف لے جائے. آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، خوشی کرے گا. کیوں؟ انک لتصدق الحدیث، آپ سچ بولو گے. دوسرے وتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ اپنے رشتے داروں کو کاٹتے نہیں، بہنوں کا خیال رکھتے ہیں، بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں، رشتے داروں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. دو، اور اس کے بعد کچھ ان کو لگا کہ کچھ تو بھی معاملہ ہے تو ان کے جو رشتے دار تھے اور وہ نصرانی ہو گئے تھے، فتنصر، اور بالکل بوڑھے ہو گئے تھے، شیخن، اور اندھے بھی ہو گئے تھے، اتنے بوڑھے تھے کہ اندھے ہو گئے تھے. ان کا نام ورقہ بن نوفل تھا. اور وہ انجیل کے حافظ تھے. یقرؤ الانجیل بالعربیہ، یعنی عربی زبان میں انجیل کو پڑھتے تھے. یقرؤ الانجیل بالعربیہ، اس لیے پتا چلتا ہے کہ انجیل دوسری زبان میں ہے، اس کو عربی زبان میں یہ پڑھتے ہیں. اللہ، سے پتا چلا دوسری زبانیں بھی سیکھنی چاہیے. یقرؤ الانجیل بالعربیہ. اور ان کے چچا بھائی ابن عم لائن کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، اسمع من ابن اخیک، اپنے چچا بھائی کی بات سن، یہ کیا بول رہے ہیں. تو آپ نے بتایا کیسا ایسا ہو. انہوں نے پوچھا کیا دیکھا، مانا تھا، آپ کو دکھائی کیا دیا. اب گھبرا گئے. فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بتایا کہ ایسا ایسا وہ آیا کیسے.
وہ کہہ رہا تھا فقرر هذا الناموس الذي انزل الله تعالی علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر نازل فرمایا تھا. دیکھو یہاں بھی موسیٰ کا حوالہ ہے، یہ کتاب والا نہیں ہے، یہاں بھی موسیٰ کا حوالہ ہے. یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے اوپر نازل ہوا تھا. اس لیے کہ یہ تورات کس میں پڑھتے تھے؟ عربی میں پڑھتے تھے، اور تورات کن پر اتری؟ حضرت موسیٰ پر. لہٰذا کہہ رہے ہیں کہ وہی فرشتہ جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا. یا لیتنی اکون کذالک، کاش کہ میں اس وقت ہوتا حین یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو باہر نکال دے گی مکہ کی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امخرجیہم، وہ مجھے نکال دیں گے؟ امخرجیہم، مجھے نکال دیں گے؟ اصل میں مخرجینا یا قاعدہ ہے وعلم ان نون التسمیہ مقصورہ ابدا ونون جمع السلامۃ مفعولہ ابدا. میرا مقصد ہوتا ہے مخرجینا کا اور یا متکلم کا اضافہ منگی اور مخرجیہ تو اب مخرجی ہو یہ مجھے نکال دیں گے؟ سب سوچ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ آپ جو لائے ہیں یہ جب اپنی قوم کے سامنے پیش کریں گے تو جس بھی نبی نے یہ بات پیش کی تو سب کو باہر نکال دیا گیا ہے. اچھا موسیٰ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا گہرا ربط ہے. کیا یہ بھی گھر سے باہر نکال دیے گئے، شہر سے باہر بات کر کے کہاں چلے گئے؟ مدینے چلے گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینے جانا پڑا. تمام انبیاء کرام کے لیے اور آپ کے جدے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ معاملہ آپ کو شہر سے نکلنا پڑا. یہ باپ نے کیا کہا؟ یہاں تو قوم نے کہا کہ ہم کو زندہ نہیں چھوڑیں. وہاں باپ نے کہا مار مار کر کے بھی پتھر سے ہلاک کر دوں گا، مار مار کر کے ہلاک کر دوں گا. کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو بہت سے آپ کی تائید کریں. تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تعریف فرمائی. خدیجہ الکبریٰ کو سلام بھیجا اللہ تبارک و تعالی نے. یہ کتنا بڑا شرف ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے. اور مریم کے بارے میں جن کا تذکرہ پہلے ہوا فتقبلها ربها بقبول حسن. ان کی ماں کی تمنا تھی آج ہوتی کہ بیٹا پیدا ہو. جب بیٹی پیدا ہو تو کرنے لگی میرے رب انی وضعت ہوا انسا، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے. اور میں نے نیت کی تھی کہ میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کی خدمت میں لگا دوں، تو بیٹی ہوگی. اللہ نے فرمایا تو مجھے بیٹی ہی پسند تھی جی، میں تیری بیٹی کو اپنی رحمت قبول کر دوں. اور صرف قبول نہیں، قبول حسن. فتح قبل کتنی شرف کی بات ہے حضرت مریم کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بارے میں میں قبول حسن دیتا ہوں. قبول حسن دیتا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ چند چیزیں تھیں جو پیش کر دی ہیں الحمدللہ. جی چند جو ایسے نکاح اور نصیحت کی چیزیں ہیں وہ ذہن میں رکھیں. نمبر 1، شوہر کو کوئی تکلیف ہو تو اسے بیوی سے شیئر کرنا چاہیے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، آ کر کے آپ نے فرمایا کہ ایسا ایسا ہوا میرے ساتھ. تو شوہر کو کوئی تکلیف ہو تو اسے بیوی سے شیئر کرنا چاہیے، اور بیوی کو کوئی تکلیف ہو تو شوہر سے شیئر کرنا چاہیے. ایک، اگر ممکن ہو تو عورت اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے جس پریشانی میں شوہر مبتلا ہے. نمبر 3، شوہر بیمار ہو جائے تو عورت اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے. دیکھیے ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی. عورت کو چاہیے کہ پریشانی میں شوہر کو تسلی دے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا. کیا بولنا؟ میں کچھ نہیں ہوگا. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، بالکل بے فکر ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا. اور کسی اچھے آدمی کے پاس لے جائے جو سچ اس کی تکلیف میں مدد کر سکے. بیوی شوہر کے منہ پر اگر اس کی تعریف کرے تو یقیناً شوہر ہو تو یہ اچھا ہوگا. حضرت خدیجہ نے پورا تعریف کر رہی ہے. اس کا مطلب دنیا میں بیوی کبھی بھی اپنے شوہر کی بہترین تعریف نہیں کرتی. ایک بیوی لڑتی رہتی تھی اپنے شوہر سے، بزرگ کے بیچارے کہانی ہے. ایک دفعہ باہر نکلی تو دیکھا ہے صاحب اڑتے جا رہے ہیں ہوا میں. گھر پہ آئی، اس سے مجھے کہا ہے کہ تم اپنی ولایت کا گھوم پیٹتے رہے تو وہی آج میں نے دیکھا ان کے وجہ ہوا ہی اڑتے رہے. تو بولے کیا ہوا؟ بولے ایک تو میں نے دیکھا کہ وہ ہوا میں اڑا تھا. انہوں نے کہا وہ میں ہی تھا. وہ میں اچھا تم نے تبھی تو ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے. اب دیکھو یعنی ایک فضیلت اس فضیلت کے اندر بھی کھاڑی کر رہی ہے. تو
نہیں کر رہی ہے نا یہ ایک فضیلت کیا کر اس کا اعتراف نہیں کر رہی ہے. اور اگر بیوی اپنے شوہر کی فضیلت کا اعتراف کر لے تو شوہر یقیناً بہت اچھا ہوگا. اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی گواہی خود بیوی دے رہی ہے, اور بیوی اگر شوہر کی تعریف کرے یقیناً شوہر بہت اچھا ہوگا. یہ آپ کی زندگی کا سب سے خوشنما پہلو ہے. جتنی شرح کی ہے اس کی کمی, یہ ہر امت پر لازم ہے کہ وہ اپنی سکت پر نبی کی مدد کرے. جی خدیجہ کا مقام بہت بلند ہے کہ انہیں عرش والے نے سلام بھیجا. ایک نیک عورت کی پہچان یہ ہے کہ آخرت کے گھر کو دنیا کے گھر سے اچھا چنتے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. نمبر 10, فرشتہ ایسی مخلوق ہے جسے دیکھ کر مزدور دل والا بھی اپنے حواس کھو بیٹھے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حواس کھو بیٹھے. فرشتہ ایسا ہوتا ہے, موت کے فرشتے آ جائے تو کیا حال ہوگا, ساری ہیکڑی آواز ہے. یہ دین کا راستہ بہت کی صحت نہیں ہے, بالکل کانٹوں سے بھرا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے برقع ابن نوفل نے کہا جو دین آپ پیش کریں گے نا آپ کی قوم کو باہر نکال دے گی گاؤں کے. نمبر 12, ہر دور میں دین کی مخالفت کرنے والے رہے ہیں, ان کے دشمن رہے. لقوتی یا کا لفظ ہے, مخالفت ہوتی ہے. جی نمبر 13, خدیجہ کا مرتبہ حضرت عائشہ سے بڑھا ہوا ہے, اس لیے کہ حضرت عائشہ کو جبریل کا سلام آیا, مگر حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اللہ کا سلام ہے. لہٰذا حضرت خدیجہ الکبریٰ فضیلت میں حضرت عائشہ سے بڑی ہوئی ہے. اللہ ہمیں نیک اور اچھی ہو. الحمد للہ.